بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات، 112 نمبر سبق ہے اور قیاس اقترانی کی باب بیان میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ قیاس کے دو قسمیں اقترانی اور ایک ہے استثنائی۔ استثنائی کی تعریف اور اقترانی کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ استثنائی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ عینی نتیجہ یا نتیجے کی جو نقیض ہے وہ اس میں موجود ہو قیاس میں، اور اقترانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ موجود نہ ہو۔ پھر اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوا قسمان، یعنی یہ قیاس اقترانی جو ہے یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک ہے حملی، نمبر دو ہے شرطی، یعنی دو قسم پر ہے، ایک حملی ہے اور ایک شرطی ہے۔ حملیہ قیاس اقترانی حملی اس کو کہتے ہیں کہ جو دو حملوں سے مرکب ہو، دو قضیے ہو، یعنی اس میں دو حملوں سے مرکب ہو، اور شرطیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یا تو دو شرطیوں سے مرکب ہو اور یا ایک حملی اور ایک شرطیہ سے مرکب ہو۔ اب یہاں پر کچھ اصطلاحات ہے، اصطلاحات سے پہلے ہم یہاں پر ایک مثال لکھ لیتے ہیں۔ مثلا العالم متغیر وکل متغیر حادث، فالعالم حادث، فالعالم حادث۔ اب یہاں پر یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں نتیجہ قیاس۔ اس کو مطلوب بھی کہتے ہیں اور اس کو دعویٰ بھی کہتے ہیں، نتیجہ قیاس۔ ابھی نتیجہ قیاس میں ایک موضوع ہے اور ایک محمول ہے۔ نتیجے کے جو موضوع ہے اس کو اصغر کہتے ہیں، اس کو اصغر کہتے ہیں، اور اس کے جو محمول ہے اس کو اکبر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آیا کہاں سے؟ یہ عالم، یہ اصغر آیا کہاں سے؟ یہاں سے آیا ہے، اور یہ حادث کہاں سے آ گیا؟ یہ یہاں سے آ گیا، اور اس میں یہ دو جو ہے یہ ابھی نتیجے میں یہ دونوں نہیں ہیں، تو یہ اور یہ اس کے نام ہیں، الگ الگ نام ہے۔ تو موضوع نتیجہ فی القیاس کہ قیاس میں نتیجے کا جو موضوع ہے یسمى اصغر، اس کو اصغر کہتے ہیں، لکونہ اقل افرادا فی الاغلب، کہ یہ کم افراد والا ہوتا ہے غالباً، کس سے؟ اکبر سے۔ ومحمولہ یسمى اکبر، اور اس کا جو محمول ہے نتیجے کا جو محمول ہے اس کو اکبر کہتے ہیں، لکونہ اکثر افراد غالباً، اس لیے کہ اس کے افراد اکثر زیادہ ہوتے ہیں غالباً۔ اب یہاں پر والقضیہ التي جعلت جزء قیاس، والقضیہ التي جعلت جزء قیاس، یہ قضیہ اور یہ قضیہ، یہ قیاس ہے اور یہ دونوں، ایک جز یہ ہے اور ایک جز قیاس کا ایک جز یہ ہے، یہ دو جز ہے۔ ابھی اس قیاس جو قضیہ قیاس کا جز بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یسمى مقدمتاً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ، اور یہ دوسرا جز ہے تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ۔ اب یہاں پر والمقدمۃ التي فيها الاصغر، وہ مقدمہ یا قیاس کا وہ جز جو قضیہ ہے وہ مقدمہ جس میں اصغر ہے۔ اصغر کس کو کہتے ہیں؟ موضوع النتیجہ، موضوع النتیجہ کو اصغر کہتے ہیں، اور اصغر جس مقدمے سے لیا گیا ہے یا جس مقدمے میں ہے اس مقدمے کو صغرا کہتے ہیں، مقدمہ صغرا، لیکن اختصار کے طور پر اس مقدمے کو صغرا کہا جاتا ہے۔ اور وہ مقدمہ والمقدمۃ التي فيها الاکبر،
اور وہ مقدمہ جس میں اکبر ہے، جس سے نتیجے کا محمول لیا گیا ہے حادث، تو یہ اس مقدمے میں ہے، حادث اس مقدمے میں ہے، تو اس مقدمے کو کبرا کہا جاتا ہے، اس مقدمے کو کبرا کہا جاتا ہے۔ والجزء الذي تکرر بینہما، اب یہ جز یعنی اصغر اور اکبر کے درمیان جو جز مکرر ہے، دو مرتبہ بیان ہے، متغیر اور متغیر، تو جو یہ مکرر ہے دونوں مقدموں میں، اس کو حد اوسط کہتے ہیں، حد اوسط کہتے ہیں۔ یہ اصغر ہے، یہ اکبر ہے، یہ اصغر ہے، یہ اکبر ہے، یہ مقدمہ صغرا ہے، یہ مقدمہ کبرا ہے، اس کو حد اصغر کہتے ہیں، اس کو حد اکبر کہتے ہیں، اور اس کو حد اوسط کہتے ہیں، اس کو حد اوسط کہتے ہیں۔ وَإِقْتِرَانُ الصُّغْرَى بِالْكُبْرَى يُسَمَّى قَرِينَةً وَضَرْبًا، اور صغرا کا کبرا کے ساتھ ملنا، صغرا کا کبرا کے ساتھ ملنا، اس کو قرینہ اور ضرب کہتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے اشکال میں کہ اشکال میں ہمارے پاس جو ضروب ہے وہ کتنے ہیں، کون سی شکل سے کتنے ضروب جو ہے وہ بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر والہیئۃ الحاصلۃ من کیفیت وضع الاوسط عند الاصغر والاکبر یسمى شکلا، ابھی حد اوسط، یہ حد اوسط جو ہے یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں، مثلا یہاں پر یہ محمول ہے اور یہاں پر موضوع ہے، حد اوسط یہاں پر یعنی مقدمہ صغرا میں یہ محمول ہے، مقدمہ کبرا میں یہ موضوع ہے۔ بعض اس طرح ہے کہ یہ دونوں میں موضوع ہو، مقدمہ صغرا میں کیا ہے موضوع ہو، اور مقدمہ کبرا میں بھی موضوع ہو، تو یہ الگ شکل ہے۔ مقدمہ صغرا میں محمول ہو اور مقدمہ کبرا میں بھی کیا ہو محمول ہو، یہ الگ شکل ہے، یہ الگ شکل ہے۔ مقدمہ صغرا میں محمول ہو اور مقدمہ کبرا میں موضوع ہو، اس طرح شکل اول ہے، اور یا مقدمہ صغرا میں کیا ہو موضوع ہو اور مقدمہ کبرا میں محمول ہو، تو یہ چار شکلیں بنتی ہے اس سے۔ تو ابھی یہاں پر مثلا یہاں ادھر ہے، تو بعض جگہ پر یہاں ایک حد اوسط اس طرف ہوتا ہے اور ایک حد اوسط اس طرف ہوتا ہے، بعض میں ایک حد اوسط اس طرح دونوں میں محمول ہو، دونوں میں موضوع ہو، ایک میں موضوع دوسرے میں محمول ہو، اور ایک میں محمول اور دوسرے میں موضوع ہو، تو اس کا جو مختلف یعنی حد اوسط کا اصغر اور اکبر کے ساتھ ملانے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں، یعنی اس حد اوسط کا اصغر اور اکبر کے ساتھ ملنے سے یا ملانے سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں۔ اور اشکال کتنے ہیں؟ 4 ہے، اگلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے پہلی بات یہ کی کہ قیاس اقترانی جو ہے، قیاس کے 2 قسم ہیں، ایک اقترانی ہے ایک استثنائی ہے۔ پھر قیاس اقترانی کے 2 قسم ہیں، ایک حملی ہے اور ایک شرطی ہے۔ پھر موضوع نتیجہ میں جو قیاس میں یعنی نتیجہ قیاس میں جو موضوع ہے، نتیجہ قیاس میں جو موضوع ہے اس کو اصغر کہتے ہیں، اور نتیجہ قیاس میں جو محمول ہے اس کو اکبر کہتے ہیں۔ اور قیاس کے جو 2 مقدمے ہوتے ہیں، جو ایک جز قیاس کا ایک جز بنتا ہے اور دوسرا مقدمہ دوسرا جز بنتا ہے، تو وہ مقدمہ
اس قضیے کو مقدمہ کہا جاتا ہے، یعنی جو قیاس کا جز بنتا ہے جو قضیہ، اس قضیے کو مقدمہ کہا جاتا ہے، اور یہ الگ مقدمہ ہے اور یہ الگ مقدمہ ہے۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے حد اصغر، یہ ایک ہے حد اکبر، اور اس کو اکبر اور اصغر کہا جاتا ہے، اور ایک ہے حد اوسط کہ دونوں میں مکرر ہے۔ اب اس کا کوئی کام نہیں، فائدہ یہ دے رہے ہیں لیکن نتیجے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، حالانکہ نتیجہ یہ بنا رہا ہے، حد اوسط ہی بنا رہا ہے، لیکن نتیجے میں اس کا کوئی کام یعنی ظاہر طور پر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب یہاں پر والمقدمۃ التی فیہا والقضیۃ التی جعلت جزء قیاس یسمى مقدمہ، ایک مقدمہ اور دوسرا مقدمہ، والمقدمۃ التی فیہا الاصغر جس میں اصغر ہو اس کو صغرى کہا جاتا ہے، اور مقدمۃ التی فیہا الاکبر تسمى مقدمۃ کبریٰ، والجزء الذی تکرر بینہما، اور وہ جز جو دونوں میں مکرر ہو اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے۔ واقتران الصغرى بالکبریٰ یسمى قرینۃ وضربا، کہ صغرى کا کبریٰ کے ساتھ ملنا اس کو قرینہ اور ضرب کہا جاتا ہے، اور حد اوسط کا اصغر اور اکبر کے ساتھ ملانے سے جو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہا جاتا ہے، اور اشکال جو ہے وہ 4 ہیں، اور پھر میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یا تو حد اوسط دونوں میں موضوع ہو، حد اوسط دونوں میں محمول ہو، حد اوسط پہلے میں موضوع ہو دوسرے میں محمول ہو، اور حد اوسط پہلے میں محمول ہو اور دوسرے میں موضوع ہو، جو شکل اول ہے جو ہم نے ذکر کیا یہاں پر، تو اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔